السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به أو وأنا أجزي به. وقال الصوم جنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر مردوں کو قبر سے اٹھا کر ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری کوئی آرزو، تو مردے کہیں ہماری آرزو یہ ہے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن نصیب ہو جائے. اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا، کتنا فضل فرمایا کہ وہ مہینہ جس کے لیے اللہ کے بعد سب سے بلند ترین ہستی صاحب گنبد خضرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان نصیب فرما دے، تیرا مہمان آ رہا ہے اس سے میری ملاقات کروا دینا. وہ رمضان اللہ نے مجھے آپ کو نصیب فرما دیا. میرے بھائیو اور دوستو، بے شمار لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پچھلے سال انہوں نے روزے رکھے تھے، اس سال وہ قبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں. کتنے لوگ پچھلے سال صحت مند توانا تھے، مسجد میں آ رہے تھے، لیکن کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ روزہ نہیں رکھ پا رہے، تراویح اہتمام کے ساتھ ادا نہیں کر پا رہے. کتنے لوگ کسی جرم یا بے گناہی کے باوجود جیلوں میں دھکیل دیے گئے، مسجدوں کی رونق سے محروم ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جو رمضان تو آیا، مسلمان ہیں، ایسے ملکوں میں ہیں جہاں رمضان کی رونق ہی نہیں ہے، جہاں سحریاں نہیں ہیں، اس طرح افطاریاں نہیں ہیں، تراویح کا اہتمام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑی کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا. وہ مہینہ جس کے لیے اللہ والے تڑپ تڑپ کے رو رو کے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں نصیب فرما دے. ابو الفضل تابعی فرماتے ہیں کہ رمضان کے 6 مہینے پہلے، رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے ہم دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ رمضان نصیب فرمانا، یا اللہ رمضان نصیب فرمانا. میرے بھائیو اور دوستو، ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، ہم اپنے بچے کی، اپنے چھوٹے بھائی کی، اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی شادی، اس کے لیے جس دھن سے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، 6 مہینے پہلے ہی ہم اس کے لیے پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی پوری توانائیاں اس پروگرام کو اچھی طرح ہو جائے اس پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں.
اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں، سوچ و بچار کر رہے ہوتے ہیں، خرچے کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ والے رمضان کا انتظار کرتے ہیں، رمضان کی تیاریاں کرتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی بہت شدت کے ساتھ انتظار فرماتے تھے، رمضان کا انتظار فرماتے تھے اور اس کے لیے تیاریاں کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، اور وہ روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں رکھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے رمضان کا مہینہ 11 مہینوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 11 بھائیوں کے مقابلے میں۔ یوسف اللہ کا پیغمبر ہے، یوسف اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے ہیں، اور دوسرے بھائی وہ نہ اللہ کے ولی ہیں، نہ کوئی ان کی وہ نسبت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنی اونچی نسبت ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ رمضان پورے سال کا دل ہوتا ہے۔ اگر رمضان ٹھیک گزار لیا پورا سال ٹھیک گزرے گا، اگر رمضان ٹھیک نہیں گزارا پورا سال ٹھیک نہیں گزرے گا۔ وہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، غور سے سنو، بندے کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسد ٹھیک ہوتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب اس میں خرابی آتی ہے پورے جسم میں خرابی آتی ہے۔ رمضان پورے سال کی جان ہے، رمضان پورے سال کا دل ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہوگا تو پورا سال ٹھیک ہوگا، اگر یہ ٹھیک نہیں تو پورا سال ٹھیک نہیں۔ تو یہ عظیم مہینہ اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو ان کو سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا۔ اللہ کا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں، اسی لیے تو رمضان عطا فرمایا کہ وہ اس کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ اسی لیے پہلا عشرہ رحمت ہے، رحمت جنت ہی تو ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، مغفرت والے ہی تو جنت میں جائیں گے، تیسرا عشرہ ہے ہی جہنم سے چھٹکارا یعنی کہ جنت میں داخلہ۔ تو یہ پورا مہینہ، یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہمیں 30 چیک بک عطا فرما دی ہیں کہ روزانہ تم جو لکھتے چلے جاؤ گے آخرت میں تمہارا وہ کیش ہو جائے گا۔ جنت کے محلات لکھو، جنت الفردوس لکھو، اعلیٰ ترین درجات لکھو، اللہ کا قرب لکھو، سب کچھ لکھو، تمہیں سب کچھ عطا ہو جائے گا۔ جو لکھتے جاؤ گے وہ تمہیں قیامت میں ضرور ملے گا، ضرور کیش ہوگا۔ اتنی برکت والا مہینہ، اتنی رحمت والا مہینہ، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر میں نے روزے فرض قرار دے دیے ہیں۔ روزوں کی فرضیت کی جو وجہ بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ تقوی کو وجہ فرضیت اللہ نے بیان فرمایا، تقوی آ جائے۔ اور روزہ تقوی ہی تو سکھاتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟
تقویٰ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے گناہ چھوڑنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے گناہ سے دور رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ گناہ کو چھوڑنے کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں، فلاں دیکھ رہا ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، کوئی بچہ دیکھ رہا ہے، کوئی واقف کار دیکھ رہا ہے، انسان لوگوں کا حیا کرتے ہوئے بھی گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کی وجہ سے گناہ سے دور ہوا وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ تو گناہ پر گناہ ہے کہ تو نے اللہ کے لیے گناہ کو نہیں چھوڑا بلکہ دوسرے کے لیے گناہ کو چھوڑا۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے دھیان کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے گناہ سے دور رہنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور روزے میں اسی کی مشق کروائی جا رہی ہے۔ کوئی آدمی سمجھدار آدمی وہ روزہ رکھ کے ظاہر ہے اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، بعض دفعہ بہت پیاس شدت کی محسوس ہوتی ہے اور بندے کو تنہائی میسر آتی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی، مشروبات، ٹھنڈا دودھ، سب کچھ پیاس کو دور کرنے کا سامان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، صبر کرتا ہے، اور دل میں کیا خیال ہوتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہی تو مشق کروائی جا رہی ہے کہ صرف اس معاملے میں تم اس دھیان کو مقید نہ کرو، محدود نہ کرو کہ روزہ اس لیے نہیں توڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ ہر گناہ کرتے وقت تمہیں یہ خیال ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی کو حاصل، اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، روزہ عطا فرمایا کہ ہمیں یہ کیفیت حاصل ہو جائے، اسی کی مشق کروائی جاتی ہے۔ اور تقویٰ وہ صرف رمضان کے روزے کے ساتھ ہی نہیں اللہ نے جوڑا، تقویٰ ایک ایسی صفت ہے اللہ نے بہت سی عبادات کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ حج کا جہاں بیان فرمایا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا۔ قربانی پہ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ قربانی جو تم کرتے ہو اللہ کو اس قربانی کا خون، اس کا گوشت وغیرہ نہیں پہنچتا، اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو، اخلاص کو پرکھتا ہے۔ تو ساری کی ساری عبادات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نماز ادا کرو میرے دھیان کو حاصل کرنے کے لیے، میری یاد کے لیے۔ یاد وہ نہیں ہوتی جو آئی اور چلی گئی، اللہ کی یاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہر وقت بندے کو نصیب ہے، اللہ کا استحضار اس کو نصیب ہے۔ اور یہ کیفیت اگر حاصل ہو جاتی ہے تو پھر بندہ خود بخود گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ خیال ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تقوی کی کیفیت نصیب نہیں تو وہ طواف کرتے ہوئے بھی نظریں غلط اٹھائے گا، مختلف ملکوں سے آئی ہوئی عورتوں کے چہروں کو، ان کے جسم کی ساخت کو دیکھے گا، کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے، لیکن دل میں تقوی نہیں ہے، دل میں فساد ہے، وہاں بھی نظر کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تقوی دل میں نہیں ہے، حرم کے پڑوس میں تجارت کرتے ہوئے بھی جھوٹ بولے گا۔ تقوی دل کے اندر نہیں ہے، میدان عرفات میں جو حج کا اہم ترین رکن ہے وہاں بھی اس کی نظریں آوارگی کریں گی، وہاں بھی وہ حسد اور کوئی نہ کوئی اس طرح کے نا پاک قسم کے خیالات کو دل کے اندر پالے گا کہ تقوی دل کے اندر نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی چیز تقوی ہے جو روزے سے حاصل ہوتا ہے۔
جو روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ جو دن چل رہے ہیں ان کا ایک ایک سیکنڈ بے حد قیمتی ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ جس طرح عام دنوں کے اندر تہجد کا وقت بہت قیمتی دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، وہ تو ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں تو 24 گھنٹے ایک ایک منٹ تہجد کے وقت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کسی اللہ والے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ والا ہے، وہ ہمیں کہیں کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ وہ ہمیں بتائے کہ مجھے خواب میں بتایا گیا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جو مانگو گے ملے گا، ہم کیسے انہماک کے ساتھ دعا کے اندر لگ جائیں گے۔ سب سے بڑے اللہ والے، سب سے بڑے اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں ہمیں بتایا، ان کا تو خواب بھی وہی ہے، جس نے بتایا اس کا خواب وہ بھی وہی ہے، ان کے تو خواب بھی سچے ہیں، وہ تو اپنی زبان سے ایک لفظ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں نکالتے، ان سے بڑا سچا کوئی نہیں، ان سے بڑا دیانتدار کوئی نہیں، اتنی بڑی ہستی، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم اس وقت دعا پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں مانگو مانگو، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا مانگو، کوئی عام اللہ والا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ہمیں چاہیے پورے یقین کے ساتھ ہم دعا مانگیں اور اس وقت دعاؤں میں لگ جائیں، اپنے لیے دعائیں کریں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، بچوں کے لیے، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، وہ قبولیت کا وقت ہے، وہاں ضرور دعائیں مانگیں۔ اور رمضان کی خیر و برکات سے جو شخص فائدہ نہیں اٹھاتا اس پہ اللہ کو بڑا غصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا غصہ ہے۔ کتنی مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرماتے ہیں، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، پھر آمین فرماتے ہیں، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ عمل کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہوئے منبر پہ چڑھ رہے ہیں۔ بعد میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بد دعا کی تھی، میں نے اس بد دعا پہ آمین کہی تھی۔ جبرائیل نے بد دعا کی علیہ السلام کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے، میں نے کہا آمین۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس کی زندگی میں اپنے ماں باپ کا بڑھاپا دیکھنا نصیب ہو جائے اور وہ خدمت کر کے ان کو خوش کر کے جنت نہ حاصل کرے، میں نے کہا آمین۔ اور پھر دعا مانگی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی، میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک ایک امتی کے ساتھ۔ کئی مائیں اکٹھی ہو جائیں، ان کی محبتیں اکٹھی ہو جائیں، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام ماؤں سے زیادہ ہے جو آپ کو اپنی امت کے ساتھ ہے۔ ایک ماں کے سامنے اگر کوئی بندہ اس ماں کے بچے کے لیے بد دعا کرے تو ماں آمین کہے گی؟ نہیں کہے گی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر آمین کہی، ہمیں یہ پیغام دیا کہ رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی کوشش کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو، تھوڑی سی کوشش کر کے تم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہو،
थोड़ी सी कोशिश करके तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हो, तुम तौबा कर सकते हो कि शयातीन को भी कैद कर दिया गया है और अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है, सैलाब आए हुए हैं अल्लाह की रहमतों के। इसके बावजूद भी तुम इतनी रहमतों के नुज़ूल के बावजूद, इतनी बरकतों वाले महीने के बावजूद अल्लाह की रहमत ठाठे मार रही है, इसके बावजूद भी तुमने इतनी सी भी मेहनत नहीं की कि तुम अपने गुनाहों को बख्शवा लो, तो इसका मतलब यह है कि तुम पक्के महरूम हो। इसका मतलब यह है कि तुम हो ही इस काबिल कि तुम बर्बाद हो जाओ कि तुमने इतने कीमती वक्त का फायदा नहीं उठाया। तो हमें यह समझाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमा दी कि अगर तुम रमजान की बहारों को नहीं लूटते और रमजान की बहारों से फायदा नहीं उठाते और अपने गुनाहों की तुम बख्शिश नहीं करवाते, अल्लाह के सामने तुम गिड़गिड़ा के नहीं रोते और अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं करवाते, तो इसका मतलब ये है कि महरूमी ही तुम्हारा मुकद्दर है, तुमसे बड़ा महरूम कोई नहीं। तो मुझे भी बद्दुआ पर आमीन कहने में कोई तरद्दुद नहीं है कि तुमने अपनी हलाकत का खुद ही इतना सामान कर लिया कि तुमने अपने आप को साबित कर दिया कि तुमसे बड़ा महरूम कोई नहीं, कि तुमने अल्लाह की रहमतें जो आसमान से बरस रही थी तुमने गोया उनसे फायदा ही नहीं उठाया और जानबूझ के तुमने अपने गुनाहों की मगफरत नहीं करवाई। थोड़ी सी कोशिश करके तुम बख्शे बख्शायों में शामिल हो सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, तो ये तुम्हारी महरूमी की सबसे बड़ी दलील है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे आमीन कह दिया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हम रमजान में ईद की तैयारी पे लगे हुए होते हैं। ईद तो उसकी है जिसके गुनाह माफ हो गए, जिसके लिए ईद वाले दिन ऐलान हो कि बख्शे बख्शाए घरों को वापस लौट जाओ, तुमने हमारा काम पूरा कर दिया है। हमने तुम्हें रोजे अता फरमाए थे, क़याम अता फरमाया था, रमज़ान की सबसे बड़ी यही बातें हैं, तुमने उनको पूरी तरह से अदा कर लिया, तुमने हमें राजी कर दिया, बख्शे बख्शाए घरों को लौट जाओ। तो इस वक़्त को हम कीमती बनाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजेदार के साथ अगर कोई बदतमीजी करे, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी के साथ ना दे, बल्कि उसको कहे मैं रोजेदार हूं, मैं रोजेदार हूं। जाहिलों के साथ जहालत ना बरते, ये कहे मैं रोजेदार हूं, यानी ये पैगाम दे दे कि ज़बान तो अल्लाह ने मुझे भी अता फरमाई है, लेकिन अल्लाह ने रोज़े की तौफीक अता फरमाई है, मैंने इसका एहतराम करना है, लिहाजा इसलिए मैं तेरे साथ नहीं उलझ रहा। जवाब तो देने मुझे भी आते हैं, अल्लाह ने मुझे भी ज़बान दी है, लेकिन मैं रोज़े के एहतराम में चुप हूँ, तुम भी रमज़ान के एहतराम में चुप हो जाओ और लड़ाई झगड़ा ना करो, बहस मुबाहसा ना करो। और अल्लाह ताला ने एक अजीब बात इरशाद फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू, इब्न आदम का हर अमल वो उसके लिए, उसकी नमाज उसके लिए, उसकी ज़कात उसके लिए, उसका हज उसके लिए, उसका जिक्र, उसकी तिलावत, उसकी तस्बीहात, उसकी सारी की सारी बातें, हर अमल उसके लिए। वस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए, रोजा मेरे लिए, व अना उज्ज़ा बिही, और रोजे का मैं खुद बदला हूं। जन्नत तो है ही, लेकिन मैं खुद तुम्हें रोजे के बदले में मिलूंगा। जिसका अल्लाह हो गया उसकी जन्नत भी हो गई, उसके रसूलुल्लाह भी हो गए, सारी कायनात उसकी होगी। जिसका अल्लाह हो गया, रोजे का बदला मैं खुद हूं। कितनी बड़ी बात। और फरमाया अस्सौमु जुन्नह, रोजा ढाल है, जहन्नम की आग से ढाल है। और रोजेदारों के लिए समंदरों के अंदर मछलियां दुआ मांगती हैं, हवाओं के अंदर परिंदे दुआ मांगते हैं, बिलों के अंदर चूंटियां रोजेदारों के लिए दुआएं मांगती हैं। और रोजेदारों की दुआओं पर अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते आमीन कहते हैं।
اللہ کے مقرر فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اپنے اپنے ذکر اذکار چھوڑ دو، میرے بندے مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بھائی اور دوستو، ہم اس رمضان کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کو قیمتی بنائیں، گناہوں سے بچیں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ تلاوت کا مہینہ ہے، اس کی قرآن کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے نزول کے لیے اللہ نے شہر رمضان کو منتخب فرمایا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ رمضان اتنا مقدس مہینہ اسی لیے ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو بھائی اور دوستو، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوئی، ہم اس کی قدر کر لیں، تہجد کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام ہو، دوسروں کے کام آنے کا اہتمام ہو، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اگر ہم اس رمضان کی قدر کر لیں، ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ چیک بک اللہ نے دی ہوئی ہے، جو مرضی لکھتے رہو، اللہ بہت بڑی عطائیں فرمائے گا، حتیٰ کہ اللہ خود مل جائے گا۔ جنت تو چھوٹی چیز ہے، اللہ خود مل جائے گا اگر ہم اس کی قدر کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نے ہمیں عطا فرمایا۔ شکر ایک زبان سے ہوتا ہے، ایک عمل سے ہوتا ہے، اللہ زبان کے ساتھ عمل سے بھی شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔